لٹائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، تجھے وطن بڑھائے گا۔ شیر ہند آگے بڑھ، مرنے سے پھر بھی تو نہ ڈر، اڑا کے دشمنوں کا سر، تجھے وطن بڑھائے گا، بڑھائے گا، گیت گائے گا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے گا۔ چلو دلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، داخلے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا۔ چلو دلی پکار کے، ہمیں نشان سنبھال کے، داخلے پہ گاڑ کے، لہرائے جا لہرائے جا، قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا، قدم قدم بڑھائے جا، خوشی کے گیت گائے جا، یہ زندگی ہے قوم کی تو قوم پہ لٹائے جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ آج ہم پیور ڈسکشن گروپ میں استقبال کرتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں محترم خالد صاحب کا، جو کہ ابھی سوچ کر سمجھ کر اور تحقیقات کر کے احمدیت میں شامل ہوئے ہیں، ان کو مبارک ہو، اور انہوں نے احمدی جماعت کو جوائن کیا ہے، تو ہم ان کے تجربات کا فائدہ حاصل کرنے چاہتے ہیں۔ تو آئے محترم خالد صاحب، ویلکم، شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری بات جہاں تک ہے سر، ہم محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو اولیاء اللہ لوگوں میں سے مانتے ہیں، ان کو بہت ہی نیک آدمی مانتے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ جیسے نبی لوگوں میں بشری کمزوریاں رہی ہیں تو ایسی کمزوریاں پاسبل ہیں کہ مرزا صاحب میں بھی رہی ہوں۔ خیر یہ الگ باتیں ہیں۔ محترم آپ یہ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تو دنیا میں آئے بھی اور چلے بھی گئے، اور 1908 میں ان کا انتقال ہو گیا سر، تو آج کی تاریخ میں تو احمدیت جوائن کرنے کا مطلب احمدی جماعت کو نظام کو جوائن کرنا ہے، تو امیر فیصل جو کہ ایک نیو مسلم ہے، آخر احمدی جماعت کو جوائن کرے تو جوائن کیوں کرے؟ آپ اس کے پلس پوائنٹس بتائیں سر، شکریہ، جزاک اللہ۔ جی السلام علیکم۔ گزارش یہ ہے کہ میں نہ کوئی مربی ہوں، نہ میں کوئی عالم فاضل ہونے کا دعوے دار ہوں۔ میں نے تو چند ایک چیزوں کو قرآن پاک کی روشنی میں اور احادیث کی روشنی میں دیکھا ہے، اور اس کے بعد میں نے جماعت احمدیہ کو اختیار کیا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام وہی مسیح موعود ہیں جن کی پیشن گوئی مخبر صادق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ کسی دوست کو اس بارے میں کوئی شک و شبہ ہو، کوئی سوال ہو، قرآن پاک کی روشنی میں قرآن پاک کے حوالے سے مجھ سے بات کریں۔ ہاں اس کی ڈیٹیل جاننے کے لیے حدیث میں جاننا پڑے تو ضرور جائیں گے، کیونکہ دین اسلام کی طرف منسوب ہونے والا کوئی عقیدہ کہلانے کا حق نہیں رکھتا اگر اس کی بنیاد قرآن میں نہیں۔ یہ تو ہر قرآن کا پڑھنے والا مجھ سے اتفاق کرے گا۔ اس لیے مجھ سے کوئی بات کریں تو قرآن پاک کے حوالے سے بات کریں کہ دیکھیں جی قرآن پاک میں یہ آیت ہے، تو آپ کے عقائد اس کے مطابق نہیں، تو پھر انشاءاللہ بات چلے گی۔ جو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے گا میں گزارشات پیش کروں گا۔ قرآن پاک یا حدیث سے ہٹ کے اگر کوئی مجھ سے بات کرے گا تو میری طرف سے پیشگی اس کے لیے معذرت ہے۔ اور دوسری آخری اور اہم ترین گزارش یہ ہے کہ دیکھیں ایک دوسرے کے اکابرین کا، بزرگوں کا نام اور ذکر احترام سے لیں، ایک دوسرے کا احترام کریں اور پھر بات کریں، تو میرا خیال ہے کہ گروپ کا ماحول اچھا رہے گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ جی امیر صاحب آپ نے اچھا سوال کیا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ مسیح موعود ہیں، یعنی جس کی مسیح کی نزول کی پیشن گوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اس سے تو آپ کو انکار نہیں ہے۔
آپ کو خدا تعالیٰ نے الہامن بتایا کہ مسیح نبی اللہ فوت ہو گیا ہے اور اس کے وعدہ اور اس کے رنگ میں ہو کے وعدہ کے موافق تو آیا ہے. وکانا وعد اللہ مفعولا، یہ عربی کے الفاظ ہیں الہام کے، جس کا مطلب ہے کہ خدا کا وعدہ یقیناً پورا ہو کے رہنا تھا. آپ کے دعوے کو تمام مسلمانوں نے اس بات کے اوپر، اس بنیاد کے اوپر رد کیا کہ مسیح نبی اللہ تو آسمان پہ زندہ موجود ہیں، آپ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور بات ان کی بالکل معقول ہے، کیونکہ اگر حضرت مسیح علیہ السلام آسمان پہ واقعی زندہ موجود ہیں تو پھر تو مرزا صاحب کے دعویٰ قابل غور ہی نہیں ہے. ان کے تمام دعوے بالکل دھڑام کر کے زمین کے اوپر آ گرتے ہیں. اور لیکن مرزا صاحب نے بتایا کہ وہ وفات پا گئے ہیں. اب دیکھیں، عقل سلیم اس کے سوا اور کوئی نتیجہ نہیں نکالتی کہ اگر ایک شخص وفات پا چکا ہے اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ آئے گا، تو عقل سلیم اس کے بارے میں کوئی نتیجہ اور نہیں نکالتی کہ پھر اس کوئی اور شخص استعاراتی رنگ میں، اس کے رنگ میں ہو کر آئے گا. لیکن اگر وہ زندہ موجود ہے اصل انسان، تو پھر اس کا نام لے کے دعویٰ کرنے والا کوئی بھی ہو، مرزا صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ پھر جھوٹا ہی جھوٹا ہے. میں خود کہتا ہوں. اس لیے اس چیز کے اوپر تحقیق کریں، کیا قرآن پاک میں ان کے لیے کہیں بھی لکھا ہے کہ ان کو زندہ جسم سمیت آسمان پہ اٹھا لیا؟ اور میرا یہ چیلنج ہے کہ قرآن پاک میں یہ تین الفاظ ان کے لیے ہیں ہی نہیں. زندہ جسم آسمان یہ ہے ہی نہیں الفاظ، بلکہ کلیئر کٹ قرآن پاک میں ان کے لیے وفات کا، موت کا لفظ استعمال کر دیا گیا. اس لیے وہ وفات پا چکے ہیں، لہذا پیشن گوئی کیسے سچی ہو سکتی تھی سوائے اس کے کہ وہ استعاراتی رنگ میں پوری ہو. جزاک اللہ. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ آپ مسلمان ہیں تو قرآن پاک آپ کے لیے سب سے پہلی اور سب سے بڑی حجت ہے. تو اس معاملے کو، ان کے مسیح کو آسمان پہ جانے پہ یا ان کے نہ جانے کے معاملے کو آپ سب سے پہلے قرآن سے پرکھیں. آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی، بہت شکریہ. محترم خالد صاحب، پہلے قرآن شریف کی بات لے لیتے ہیں. قرآن شریف کی ایک آیت یہ کہتی ہے، ایک پیش گوئی کرتی ہے کہ احمد نام کے نبی آئیں گے. دوسرے ہمارے احمدی دوست دو جدید دلیل بناتے ہیں، میں شارٹ کر دیتا ہوں بات کو، وہ سورہ جمعہ کو بناتے ہیں کہ آخرین میں بھی کسی شخصیت کو آنا ہے. سر، تو آخرین میں بھی کسی شخصیت کو آنا ہے، اور اس شخصیت کو لے کر ہمارے احمدی دوست یہ کہتے ہیں کہ اسی آیت کے بناء پہ محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب تشریف لے آئے اور ان کو وہی مانتے ہیں. وہ ان کو امام مہدی مانتے ہیں، مسیح موعود مانتے ہیں، عیسیٰ ابن مریم مانتے ہیں، یا جو کچھ بھی ہے. بٹ محترم خالد صاحب، اب حدیثوں کو لے لیتے ہیں. حدیثوں میں کانٹراڈکشنز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کبھی کہتے ہیں کہ عیسیٰ جی بھی تشریف لائیں گے، امام مہدی جی بھی تشریف لائیں گے. وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے آگے پیچھے نماز پڑھیں گے. سر، وہ کہتے ہیں کثر سلیب کریں گے، سلیب کو توڑیں گے، اور اس کے زمانے میں جب مہدی آئے گا تو ہر ایک آدمی خوشحال ہوگا، کوئی بھی زکوٰۃ وغیرہ نہیں لے گا، بلکہ اور پیسہ دینے والے ہوں گے، پیسہ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. جو مہدی ہوگا وہ حج کو بھی جائے گا. سر، اور ایسے ایسے معاملات کرے گا. اگر حدیثوں پہ آپ لیں گے تو مرزا صاحب کہیں سے کہیں تک بھی فٹ نہیں ہوتے. تو ان سب کا بیسٹ نچوڑ اور بیسٹ حل یہی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو وہی مان لیا جائے جو کہ آپ لوگ مانتے ہیں. ہیلتھی ڈسکشنز کا یہی طریقہ بھی ہوتا ہے، یہی وے ہوتا ہے. سر، آپ جو بھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مانتے ہیں ہمیں ایکسیپٹڈ ہے. اب سوال یہ ہے کہ احمدی جماعت نظام کو کیوں جوائن کرنا ہے، یہاں سے آپ بتائیں. کیونکہ میرے اکارڈنگ مذہب اسلام کے کسی بھی بات پہ، زاویے پہ پوری اترتی ہی نہیں قادیانی احمدی جماعت نظام اسلام. آپ احمدی جماعت نظام کا وہ والا ثابت آپ کریں گے کہ مذہب اسلام پہ وہ کیسے ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش میں کروں گا کہ وہ احمدی جماعت نظام مذہب اسلام کا تو کچھ بھی فالو نہیں کرتی. سر، ہیلتھی ڈسکشنز ہوں گے. رہی بات ادب احترام کی، ہمارے گروپ کا اصول ہے کہ کسی کے بھی اکابرین کے لیے اگر لوگ نہیں بھی مانتے ان کو سچا، تو بھی جی یا صاحب استعمال کرتے ہیں. سر، تھینک یو. دیکھیں، میں نے آپ کو امیر صاحب جو بات کی ہے نا کہ مرزا صاحب نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ٹھیک ہے جی، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام اگر وفات پا چکے ہیں تو پھر مرزا صاحب کا دعویٰ قابل غور ہے، اور اگر وہ زندہ ہیں تو ان کے دعوے ایک دم غلط قرار پا جاتے ہیں. تو میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ قرآن پاک میں ان کے لیے
کوئی آیت نہیں ہے جس میں لکھا ہو کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمان پہ چلے گئے. آپ اس کے اوپر غور کریں. ٹھیک ہے جی. اور اگر ہے تو مجھے بھی پیش کر دیں, میری بھی اصلاح ہو جائے گی. تو اس چیز کے اوپر آپ پہلے بات کریں. دیکھیں ٹاپک کو اگر ہم بدل دیں گے نا تو چینج کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا تو یہ تو پہلے تو مطلب ہوگا کہ جو ٹاپک تھا اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی بات کرنے کو نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. تو اس لیے آپ پہلے وفات یا حیات مسیح کے عقیدے کو چیک کریں قرآن پاک کی روشنی میں, تو پھر بات آسان, زیادہ فہم طلب ہو جائے گی, زیادہ آسان ہو جائے گی سمجھنے کے لحاظ سے. بڑی مہربانی آپ کی. محترم خالد صاحب, آپ نے عیسیٰ مسیح جی علیہ السلام کے ریگارڈنگ بات چیت کی. آپ نے کہا کہ قرآن شریف سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی وفات ہو گئی اور ان کی حیات نہیں. مرزا صاحب نے یہ بات بتائی کہ عیسیٰ جی علیہ السلام وفات شدہ ہیں, حیات شدہ نہیں. پہلی بات تو 40 سال کی ایج تک if I am not wrong ان کا عقیدہ خود کا یہ رہا ہے کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام آسمانوں کے زندہ ہیں. سر اب آپ اس کا جواب یہ دیں گے کہ جب تک تو خدا تعالیٰ کی طرف سے ان کو بتایا نہیں گیا تھا, بعد میں بتایا گیا تو انہوں نے بتا دیا. بٹ محترم ہمارے یہاں بہت ساری شخصیات ایسی ہوئی ہیں جن لوگوں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام زندہ نہیں. فار ایگزامپل ایک امپورٹنٹ اور پرسنل شخصیت لے لیجیے, سر سید احمد خان جنہوں نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنائی, ان کا بھی کہنا یہی تھا. تو جو لوگ پہلے کہہ چکے تھے انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی. چلیے ہم مانتے ہیں سر کہ عیسیٰ جی مسیح جی علیہ السلام فوت ہیں, زندہ نہیں. اب آپ جماعت پہ آئیں. شکریہ. اگر آپ فرما رہے ہیں کہ حدیث میں کنٹرڈکشن ہے تو چلیں, میں تو خود آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک سے بات کریں اور قرآن پاک سے اس معاملے کو چیک کریں کہ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جسم سمیت آسمان پہ موجود ہیں, اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسی آیت ہے تو مجھے پیش کر دیں. دیکھیں جو ٹاپک ہے اس کے اوپر رہیں اور ٹاپکس کو نہ چھیڑیں تو میرا خیال ہے بات سمجھنے سمجھانے میں آسانی ہوگی. ورنہ تو پھر ایسا گنجل پڑ جائیں گے تو نہ آپ کو سمجھ آئے گی نہ مجھے سمجھ آئے گی. ایک وقت میں ایک چیز کو ڈسکس کریں, 5-6 چیزوں کو, مختلف چیزوں کو ڈسکس کریں گے تو بات سمجھنے سمجھانے میں اور جو لوگ سن رہے ہوں گے ان کو بھی نہیں سمجھ آئے گی. بڑی مہربانی آپ کی. تو قرآن پاک کی طرف آپ آئیں. ٹھیک ہے جی, اس میں تو کوئی کنٹرڈکشنز نہیں ہے نا, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. تو سب سے پہلے ہم قرآن پاک میں اس معاملے کو کیوں نہ دیکھ لیں. بڑی مہربانی آپ کی, بہت شکریہ. دیکھیں امیر صاحب, بات یہ ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو جو اس کا گھرانہ ہوتا ہے وہ وہی زبان بولتا ہے, جو اس کے گھرانے والے کپڑے پہنتے ہیں وہ وہی کپڑے پہنتا ہے, جس گھر میں وہ پیدا جمع پلا ہوتا ہے اس کے جو رائج الوقت عقائد ہوتے ہیں وہ انہی کو اپنا لیتا ہے. ایسا کرنے میں وہ معصوم ہوتا ہے. کیوں؟ کہ وہ جو دیکھتا ہے اپنے گرد و نواح سے, اپنے گرد و ماحول سے, اسی چیز کو وہ اپناتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت تک مرزا صاحب کے دور میں اکثریت مسلمانوں کی, بلکہ اب تک اکثریت مسلمانوں کی یہی عقیدہ رکھتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ موجود ہیں. لہذا مرزا صاحب کا بھی یہی عقیدہ تھا. اگر کچھ لوگ اکا دکا, جیسے آپ سید صاحب کا حوالہ دیا یا کچھ اور بھی بزرگ تھے, ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بھی اس چیز کی طرف بالکل ٹھیک ہے پوائنٹ آؤٹ کروایا کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. لیکن مرزا صاحب اپنے جو بھی رائج الوقت اپنے فیملی کے عقائد تھے ان کے اوپر قائم رہے, جیسے کہ آج بھی اکثر لوگ قائم ہیں. تو جب خدا تعالیٰ نے ان کو مامور من اللہ بنانا تھا تو ظاہر ہے ان کے عقائد کی بھی درستگی تو خدا تعالیٰ نے کرنی تھی. تو جب خدا تعالیٰ نے ان کو بتا دیا, ان کی ایک غلطی کی کریکشن کروا دی, تو کیا وہ اپنی اس غلطی کی کریکشن نہ کرتے؟ بتائیں. اور جب ہمیں بھی پتا چل گیا مرزا صاحب کی زبانی, بلکہ قرآن پاک کی زبانی, تو کیا ہم اسی غلط عقیدے کے اوپر قائم رہنا ہمارا درست رہے ہوگا, یا اسی غلطی کے اوپر قائم رہنا ہمارا درست ہوگا؟ مجھے یہ بتائیں. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں جب کھل گئی سچائی پھر اس کو مان لینا نیکوں کی ہے یہ خصلت, راہ حیا یہی ہے. اس لیے جب خدا تعالیٰ نے آپ کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کروا دی اور وہ بمطابق قرآن تھی
تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہمیں اس کی اصلاح نہیں کر لینی چاہیے؟ مرزا صاحب کو چھوڑیں، قرآن کو مانتے ہوئے ہی کم سے کم اصلاح کر لیں. کیا نہیں کرنی چاہیے، یا اس پرانے اور غلط عقیدے کے اوپر قائم رہنا درست ہے؟ محترم خالد صاحب، ہمارے ایڈمن کا یہ کمنٹ آیا ہے کہ قرآن نے عیسیٰ یا مسیح یا مہدی کے آنے کے بارے میں کچھ نہیں کہا، اور یہ پھر وہی بات ہوگی کہ اس کے لیے حدیثوں میں جاننا پڑے گا. سر، اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سے کیا یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کسی مہدی کو آنا ہے؟ بتائیں. شکریہ. دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ قرآن پاک یہ ہے بنیادی عقائد کی کتاب. اب قرآن پاک میں ہے کہ نماز پڑھو، ٹھیک ہے جی، لیکن اس کی ڈیٹیل تو حدیث میں ملتی ہے نا، کہ بھی کتنی نمازیں پڑھو، کتنے رکوع کرو، کتنے سجدے کرو، اور نماز میں کیا پڑھنا ہے، کتنی رکعتیں ہیں. یہ قرآن پاک میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. قرآن پاک میں آ گیا کہ حج کرو. اب اگر اس کی ڈیٹیل تو ہمیں حدیث میں ملے گی نا، کہ جی مناسک حج کیا ہیں، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، کتنے چکر لگانے ہیں خانہ کعبہ کے، کوہ صفا کا، مروہ کا طواف کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ. وہ تو حدیث میں آئے گا. قرآن پاک میں واضح طور پہ ایک نبی کے آنے کی خبر ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے. یہ جو صاحب سوال کر رہے ہیں مجھ سے، ان سے یہ سوال ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کا عقیدہ آپ کا نہیں ہے؟ کیا آپ حدیث کو نہیں مانتے؟ اگر نہیں ہے، مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کے حضرت مسیح کے آسمان سے آنے کے منتظر نہیں ہے کیا؟ مجھے یہ بتائیں. اور اگر نہیں ہے تو دیکھیں، قرآن پاک میں نبی کے آنے کی خبر ہے. امت مسلمہ میں، امت محمدیہ میں قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ خدا تعالیٰ نے انبیاء کا سلسلہ بند کر دیا، کہیں نہیں لکھا ہوا. میرا چیلنج ہے یہ کہ قرآن پاک کی کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو خدا تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سلسلہ شروع کیا تھا. قرآن پاک کی مجھے ایک آیت دکھا دی جائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو میں نے بند کر دیا. کوئی نہیں ہے قرآن پاک میں. تو لہذا سلسلہ تو پھر جاری ہے، اور اگر جاری ہے تو پھر اس کی ڈیٹیل تو حدیث میں آئے گی نا جی. اب قرآن پاک نے کہا حج کرو، تو اس کی ڈیٹیل تو حدیث میں آئے گی. اس لیے اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہمیں حدیث میں جاننا پڑے گا. لیکن اگر قرآن پاک نے یہ کہا ہو کہ نبی تو آ ہی نہیں سکتا کسی بھی قسم کا، تو پھر حدیث کا یہ کام ہی نہیں ہے. پھر اگر کوئی حدیث کہے گی کہ کوئی نبی آ سکتا ہے، آسمان سے آئے یا زمین سے آئے یا جہاں سے بھی آئے، وہ غلط ہی غلط ہے. ہمیں اس کی طرف توجہ بھی نہیں دینی چاہیے. اس لیے اس بنیادی چیز کی تحقیق کی جائے. بہت شکریہ. محترم خالد صاحب، اس کا بیسٹ حل یہی ہے، ماشاءاللہ آپ بھی صاحب علم ہیں، کہ قرآن شریف سے آپ نے بھی یہ مانا کہ مہدی کے آنے کا ثابت نہیں ہے، اور آپ نے کہا کہ اس کے لیے حدیثوں کا سہارا لینا ہی پڑے گا، اور حدیثیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ کانٹراڈکٹری ہیں. اگر حدیثوں کے بیس پہ جائیں گے تو حدیثیں پوری ہوتی ہی نہیں جس طرح سے حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. تو بیٹر یہ ہے کہ ہم مرزا صاحب کو وہ مان لیتے ہیں جو آپ مانتے ہیں سر، اور ایک ہی پیج پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں 2022 میں، جبکہ مرزا صاحب کو انتقال ہوئے ہوئے 114 سال ہو گئے ہیں، اور 1908 سے ہی جماعت قائم ہے. پہلے خلیفہ جی کے علاوہ سیکنڈ خلیفہ پلس اس کے بعد تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ خلیفہ ایک ہی نسل سے چلے آ رہے ہیں، ایک ہی جنریشن سے چلے آ رہے ہیں. اور جماعت احمدی جماعت نظام جو چلا آ رہا ہے وہ کرسچن سے لے لیا گیا ہے. کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو معلوم نہیں تھا کہ کرسچن کے طریقے سے وہ بتاتے چلے جاتے کہ احمدی نظام جماعت کو چلانا ہے؟ یہ آپ کے سیکنڈ خلیفہ صاحب نے چلایا ہے. تو جب عیسائیوں کے طریقے پہ ہی چلنا ہے تو ہم کیوں نہ عیسائیت کو جوائن کر لیں اور ان کی پوپ والا جو پولیٹکس ہے اس میں چلے جائیں سر؟ کیونکہ مذہب اسلام پہ تو آپ کو آنا نہیں ہے، احمدی جماعت نظام کو، ان کو تو عیسائیت پہ چلنا ہے. پہلا سوال بتائیں. شکریہ. سیکنڈ خلیفہ آف احمدیز کا کہنا ہے کہ جس طرح وہ لوگ یعنی کہ عیسائی لوگ اپنا خلیفہ منتخب کرتے ہیں، اسی طرح یا اس کے قریب قریب تم بھی اپنے لیے خلافت کے انتخاب کا طریقہ ایجاد کرو. چنانچہ اس طریقے سے قریباً 1900 سال سے عیسائیوں کی خلافت محفوظ چلی آتی ہے.
تفسیر کبیر جلد نمبر 6 از حضرت خلیفہ ثانی رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ 390. پلس یہ ہے کہ پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز مرزا مسرور صاحب نے بھی ایکسیپٹ کیا سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہ اونلی کرسچنس میں اور ان کے انتخاب میں فرق چمنی سے دھواں نہ نکلنے کا ہے. تو جو چیز عیسائیوں سے لی گئی ہے مسیحیوں سے لی گئی ہے تو کیا وہ مذہب اسلام پہ ہے؟ اور اگر یہ طریقہ سب سے بیٹر تھا تو مرزا صاحب خود ہی کیوں کہہ کر نہیں چلے گئے کہ بھائی یہ طریقہ ہے اس پر چلیں؟ بتائیں. شکریہ. جی السلام علیکم. پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے میرے متعلق ایسی بات کہی جو میں نے کی نہیں. آپ نے اس آڈیو میں کہا کہ میں نے یہ کہا کہ قرآن پاک سے کسی مہدی کے آنے کی کوئی خبر نہیں. یہ آپ نے غلط کہا. میرا کوئی آڈیو ایسا میسج نہیں ہے. میرا چیلنج ہے آپ کو کہ میرا ایک بھی آڈیو میسج ایسا نہیں ہے جس میں یہ میں نے کہا ہو کہ قرآن پاک میں کسی مہدی کے آنے کی خبر نہیں. جب تمام امت مسلمہ مسیح نبی اللہ کے آمد کی منتظر ہے تو وہ مہدی ہی تو ہوں گے. بتائیں مجھے انہوں نے کیا ہدایت خلق کا کام نہیں کرنا؟ کیا وہ لوگوں کے عقائد کی درستگی نہیں کرائیں گے؟ بتائیں مجھے جو اپنے عقیدے میں غلط ہے یا سوچ میں غلط ہے کیا اس کی وہ درستگی نہیں کریں گے؟ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر انہوں نے یہاں کرنے کیا آنا ہے؟ بتائیں مجھے نبی کا اور کام کیا ہوتا ہے؟ تو اگر وہ ہدایت خلق کا کام کریں گے تو پھر مہدی اور کس کو کہتے ہیں؟ لفظ مہدی نکلا ہے میرے دوست ہدایت سے. ہم خود دعا کرتے ہیں سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط، اے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دکھا. تو گویا ہم مہدی مانگ رہے ہیں اس دعا میں کہ اللہ تعالی ہمارے لیے مہدی بھیج جو ہمیں ہدایت دے. اللہ تعالیٰ کیسے ہدایت دیا کرتا ہے مجھے بتائیں؟ اپنے انبیاء بھیج کر ہی ہدایت دیتا نا. خود تو نہیں خدا تعالیٰ مجسم ہو کہ مسیحیوں کے عقیدے کی طرح خدا بن کے آ جاتا انسان کو ہدایت دینے کے لیے. تو اس کے انبیاء کا آنا مہدی کا آنا ہی ہے. تو وہ تو مہدی کے آنے کی تو تمام مسلمان منتظر ہیں. مسیح نبی اللہ کے آنے کی انتظار گویا مہدی کے آنے کی ہی انتظار ہے. مہدی کا مطلب ہدایت دینے والا جو خدا سے ہدایت پا کے انسانوں کو ہدایت دے. تو لہٰذا مہدی کا آمد کا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے، بالکل ثابت ہے. اور دوسری بات یہ کہ اگلے آڈیو میں کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ اس آڈیو میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ کے علاوہ سارے خلفاء پانچویں خلیفہ تک بھی ایک ہی خاندان سے چلے آ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ رسول خدا کے خلفاء کون تھے؟ نمبر 1 حضرت ابو بکر، نمبر 2 حضرت عمر، نمبر 3 حضرت عثمان، نمبر 4 حضرت علی. بتائیں وہ ایک ہی خاندان سے تھے کہ نہیں؟ یہ چاروں خلفاء رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے کہ نہیں؟ تو ایک ہی خاندان سے سارے چلے آ رہے ہیں. تو یہ اعتراض تو وہاں بھی چلا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ جس کو خدا چاہے بنائے. یہ اگر اعتراض ہے کہ جی ایک ہی خاندان سے چلے آ رہے ہیں لہٰذا یہ نظام غلط ہے، تو پھر یہ الزام تو رسول خدا کے خلفاء پر بھی جا لگتا ہے. وہاں یہ الزام وہاں بھی تو لگائیں، وہاں کیوں نہیں لگاتے؟ خلافت کے انتخاب کا طریقہ جماعت احمدیہ کا بالکل وہی ہے جو خلافت کے انتخاب کا طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ ہوا کرتا تھا.
اگر یہ طریقہ غلط ہے تو پھر وہ بھی طریقہ تو غلط ہے نا. وہاں پہ یہ انگلی جو یہاں اٹھتی ہے یہی انگلی وہاں بھی اٹھنی چاہیے. امیر صاحب آپ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اعتراض کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا یہی اعتراض رسول خدا اور ان کی تعلیم کے اوپر، ان کے خلفاء کے اوپر تو نہیں جا پڑ رہا؟ ہاں اگر نہیں جا پڑ رہا تو پھر آپ اٹھائیں. پہلے یہ تو دیکھ لیں. بہت شکریہ آپ کا. بالکل آپ چاہتے ہیں کہ یہ الزام ہم وہاں بھی لگائیں، تو تبھی تو امت مسلمہ ڈیوائیڈڈ ہے شیعہ اور سنیوں میں. 3 خلیفاؤں کو آج تک شیعہ لوگ تسلیم نہیں کرتے، نہیں مانتے. انہیں کہتے ہیں کہ وہ غاصبانہ طریقے سے وہ ہوئے ہیں. آپ مان لیجیے رشتے دار ہیں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تو نیو مسلم ہیں سر. وہ بھی رشتے دار تھے، یہ بھی رشتے دار ہے، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے. رشتے دار بنتے آئے چلتے آئے، کوئی بات نہیں سر، اس میں کوئی دقت نہیں ہے. ادر پوائنٹس پہ آئیں. شکریہ. مطلب آپ یہ مانتے ہیں کہ جو ٹوٹلی آپ کا طریقہ ہے انتخاب کرنے کا وہی 1400 سال پہلے تھا، اور اگر آپ اسی طریقوں کے بیس پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خلیفہ لوگوں کو اللہ بناتا ہے اور یہی طریقہ کرسچنز لوگ اپنا رہے ہیں، تو گویا ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ان کا پوپ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ بھی اللہ بناتا ہے، کوئی اور نہیں. اور سارے کے سارے پوپس جو کرسچنز کے چلے آ رہے ہیں وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، آدمیوں کے نہیں. بتائیں. شکریہ. دیکھیں کسی بھی ہدایت کی بات کرنے والے کو مہدی نہیں کہا جا سکتا. ہاں اس کو مصلح کہا جا سکتا ہے، کیونکہ لفظ مہدی کا مطلب یہ ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی پائے، ہدایت پائے، اور پھر خلق خدا کے لیے ہدایت کا کام کرے. تو یہ تو ڈیفینیشن تو نبی کی ہے. نبی کے علاوہ کوئی ہے مجھے یہ بتائیں جس کو خدا تعالیٰ نے ہدایت کی ہو، خدا تعالیٰ نے وحی کر کے اس کی ہدایت کا کام کیا ہو، یعنی کہ جس کا ہدایت دینے والا خود خدا تعالیٰ کی ذات ہو، جس کی رہنمائی کرنے والی خود خدا تعالیٰ کی ذات ہو، اور پھر اس کو ہدایت خلق کے لیے خدا تعالیٰ دنیا کی طرف بھیجے. وہ میرے دوست یہ تو پھر سیدھی یہ تو نبی کی ڈیفینیشن ہے. نبی کے ساتھ خدا تعالیٰ کلام کرتا ہے، اس کی ہدایت کرتا ہے، اس کا ٹیچر خود خدا تعالیٰ ہوتا ہے، پھر اس کو ہدایت خلق کے لیے بھیجتا ہے. تو یہ تو سیدھی نبی کی ڈیفینیشن ہے. لہذا امام مہدی یا نبی ایک ہی بات ہے، کیونکہ جو نبی کی امام مہدی کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے نا کہ اسے خدا مہدی بنائے گا اور خدا تعالیٰ پھر ہدایت خلق کے لیے دنیا کی طرف بھیجے گا، یہ ڈیفینیشن تو نبی کی ہے. تو تمام امت مسلمان نبی کی انتظار کر رہی ہے اور امام مہدی کی انتظار کر رہی ہے. ہم نے وہ انتظار صرف ختم کر دی، بس اتنا فرق ہے. محترم یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سچے خواب دیکھنا نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. سر مجھے بچپن سے بہت اچھے خواب نظر آتے ہیں، سچے خواب نظر آتے ہیں. جو بھی خواب نظر آتے ہیں اس کی تعبیر بھی مجھے لگ بھگ اب سبھی چیزوں کی معلوم ہے، وہ میری زندگی میں پورا بھی ہوتا ہے. تو کہیں نہ کہیں تو نبوت کے 40ویں حصے کو میں بھی انجوائے کر رہا ہوں. سر مہدی کا لفظی مطلب تو یہی ہے، گائیڈ کرنے والا، ٹیچنگ دینے والا. اب یہ ہے کہ جیسے آپ کے خلیفہ جی کو اللہ بناتا ہے تو اللہ ہی ہدایت بھی دیتا ہے، اللہ ہی دماغ میں بھی ڈالتا ہے کہ کس راستے پہ چلنا ہے. تو سب چیزوں کا الزام اللہ پر لگانا بیسٹ ہے. سر شکریہ. دیکھیں اگر اچھی بات کسی جگہ پائی جاتی ہے تو اچھی بات اگر کوئی اپنا لیتا ہے تو ٹھیک ہے اپنائے، ہم اس کو کوئی روک تو نہیں سکتے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ پوپ کے منتخب کرنے کا بھی انہوں نے وہ طریقہ اپنایا ہے جو رسول خدا کے دور میں اور جماعت احمدیہ میں بھی رائج الوقت طریقہ ہے خلیفہ کے انتخاب کا. باقی رہی بات کہ ان کو خدا کا انتخاب اس لیے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے سلسلے کی داغ بیل کسی نبی سے شروع نہیں ہوئی. رسول خدا کے خلفاء کے سلسلے کو کیوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ خدائی سلسلہ تھا؟ کیوں کہ اس کی بنیاد خدا تعالیٰ کا نبی تھا اور وہ سچے تھے. اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام کا بھی خلافت کا سلسلہ نبوت سے شروع ہوتا ہے اور آپ خدا تعالیٰ کے سچے نبی تھے. اگر خدا تعالیٰ کے آپ سچے نبی نہیں تھے تو پھر یہ خلافت کا بھی سلسلہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. بالکل اسی طرح جس طرح رسول خدا کا خلافت کا سلسلہ خدا کی طرف سے کہلاتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس لیے
پاپ کا سلسلہ اس لیے خدائی سلسلہ نہیں کہلایا جا سکتا، اس لیے ان کا انتخاب خدائی انتخاب نہیں کہلایا جا سکتا۔ میرا خیال ہے ہم ٹاپک سے بہت دور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی حیات اور وفات کا مسئلے کے اوپر بات چلی تھی، اس کے اوپر بات کریں۔ بہت شکریہ جی۔ 40واں نہیں 46واں حصہ فرمایا گیا حدیث میں تھوڑی سی کریکشن کر دوں آپ کی۔ آپ نے فرمایا کہ جی سچے خواب تو مجھے بھی آتے ہیں، تو 1/46واں حصہ نبوت کا تو میں بھی انجوائے کر رہا ہوں۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ مسلمان جس کو سچا خواب آئے وہ اس میں نبوت کا 46واں حصہ تو اس میں بھی موجود ہے، جب آپ نے کہا ہے تو میں اس کو نہ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ سیدھی بات ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی نبوت کا خاتمہ تو نہ ہوا پھر، ٹھیک ہے جی، اس سے یہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب، یہاں میں اختلاف کروں گا۔ آپ نے کہا کہ رسول اسلام کا طریقہ یا آپ لوگوں کا طریقہ اگر وہاں سے عیسائی مسیحیوں نے بھی لے لیا ہے، انہوں نے بھی اپنا لیا ہے تو کیا برا کیا؟ انہوں نے کہاں اپنا لیا ہے سر؟ ان کا طریقہ آپ نے اپنایا ہے، 1400 سال پہلے بھی اپنایا تو آپ لوگوں نے عیسائیوں سے لیا، اور اگر اب بھی اپنا رہے ہیں تو آپ کے سیکنڈ خلیفہ جی نے لیا، نہ کہ آپ کے نبی جی نے۔ تو جیسی ضرورت پڑتی رہی جو چیز میں فائدہ دیکھ کر آپ لوگ وہ کرتے رہے، کوئی سے بھی مسلمان ہو 1400 سال پہلے یا آپ لوگ۔ خالد صاحب، ہم ٹاپک سے بھٹکنا بھی نہیں چاہتے، کافی باتیں ہو گئی ہیں، ہم ٹو دا پوائنٹ آ جاتے ہیں کہ میں امیر فیصل، ایک نیو مسلم، آج کا جو پریزنٹ احمدی جماعت نظام ہے جو کہ انڈر دا خلافت آف مرزا مسرور صاحب مدظلہ چل رہا ہے، میں اس کو جوائن کروں تو کیا کروں؟ مجھے جوائن کرنے سے کیا فائدے ہوں گے؟ کیا سیکیورٹیز ملے گی؟ کیا مجھے تحفظ ملے گا اگر میں اس کا ممبر بن جاتا ہوں؟ اس کے بہت زیادہ چندہ جات دیتا ہوں، بتائیں، شکریہ۔ دیکھیں، اگر یہ سب سے پہلے طریقہ انتخاب کا عیسائیوں نے اپنایا اور اس کے بعد 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کے اپنا چننے کا طریقہ اگر وہاں سے لے لیا گیا عیسائیوں سے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے۔ دیکھیں، اچھی بات کہیں سے بھی ملے آپ کو، آپ اس کو اپنانے میں شرمندہ کیوں ہوتے ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی۔ اگر کوئی یہودی وقت کا پابند ہے اور وہ ہمیشہ ہر جگہ وقت کے اوپر پہنچتا ہے، آپ اس کے نمونہ کو اس چیز کے اس کے نمونہ کو دیکھ کے آپ بھی وقت کے اوپر پہنچنا اپنا لیں، تو کیا اس میں کوئی بری چیز ہے؟ رسول خدا نے خود فرمایا ہے کہ اگر کافر سے بھی تمہیں کوئی اچھی چیز ملے تو اس کو بھی اپنی کھوئی ہوئی اونٹنی سمجھ کے اس کو اپنا لو، یہ نہ دیکھو کہ بھئی وہ کافر کی اچھی چیز ہے، اس کو اپنا لو۔ تو اگر یہ بات میرے تو علم میں نہیں تھی، لیکن چلیں، اگر یہ خلافت کا طریقہ انتخاب جماعت احمدیہ میں جو ہے وہی طریقہ انتخاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا تھا، لیکن اوریجنلی اگر یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں میرے لیے تو کوئی شرمندگی کی بات نہیں ہے۔ اچھی چیز میں تو اس اصول پر ہوں، اور ہونا چاہیے سب کو بھی اور آپ کو بھی، کہ اچھی چیز جہاں سے بھی ملے اس کو اپنانے میں ہمیں یہ چیز سوچ کے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ چیز تو فلاں سے ہم لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں۔ اچھی چیز ہونی چاہیے اپنی ذات میں، کہیں سے بھی ملے اس کو اپنانے میں فخر ہونا چاہیے، شرمندگی کیسی؟ محترم، شرمندگی کی کوئی بات نہیں ہے، بٹ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ جو پوپس کا انتخاب کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے مان لیتے ہیں، وہ لوگ شادی ہی نہیں کرتے، نہ ان کے پاس بیوی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اولاد ہونے کا تو کیا مطلب ہوا؟ انہیں یہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے ہیلے بہانے بنا کر اولاد کو، رشتہ داروں کو مسلط کر دیا جائے اپنی بھولی بھالی عوام پہ، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں 1400 سال پہلے بھی کیا، رشتہ داروں کو بنا دیا خلیفہ، اور اب آپ بھی مان رہے ہیں کہ آپ بھی رشتہ داروں کو بنا رہے ہیں سر۔ تو پھر ایسے ہی لوگوں کو انتخاب کیوں نہ کریں جو شادی نہ کریں، بیوی نہ ہو، بچے نہ ہو؟ بتائیں، شکریہ جناب۔ آپ کے جو ذہن میں ہے نا کہ آپ کو کون کون سے دنیاوی فائدے حاصل ہوں گے، کون سا تحفظ ملے گا، اس کا جواب ہے زیرو، ZERO، زیرو۔ یہ الہی سلسلہ ہے، زمینی اور دنیاوی مفادات سے اس کا کوئی تعلق نہیں، آپ کو کوئی دنیاوی فائدہ نہیں ملے گا۔ بلکہ پاکستان میں دیکھیں، لوگ جماعت احمدیہ کے اپنے گھر بھی لٹوا رہے ہیں، اپنی عزتیں لٹوا رہے ہیں، وہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔
دیکھا جائے تو کتنا برا حال ہو رہا ہے جماعت احمدیہ کا پاکستان میں، اور لیکن پھر بھی وہ اپنے عقائد کے اوپر خدا کے فضل سے قائم ہے۔ اکا دکا ایسے بھی ہیں جو بیچارے مجبور ہو کے ان کی دھمکیوں میں آ کے وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ کے تو ان کا اگر اعلان کر دیتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگر آپ احمدی ہو جاتے ہیں نا، اول تو مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کی بیعت بھی قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، کیونکہ اس کے لیے بھی جماعت بڑی محتاط ہوتی ہے، بیک گراؤنڈ چیک کرتی ہے، تحقیق دیکھتے ہیں کہ آپ نے واقعی کی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں اس لحاظ سے کہ آپ نے تحقیق مکمل اور صحیح طریقے سے کی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ لو جی میں احمدی ہوتا ہوں تو فوراً اس کی بیعت لے لی جائے، نہ 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 نہ، ایسی بات نہیں ہوتی بالکل۔ کئی ایسی مثالیں موجود ہیں جماعت میں کہ لوگوں نے بیعت کے لیے فارم بھرا لیکن اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا، اسی وجہ سے جو میں بتا رہا ہوں۔ تو دنیاوی فائدہ تو بالکل نہیں کوئی بھی ملتا ہمیں، بالکل زیرو۔ یہ آپ کی بات کا جواب ہے، آپ کی بات کا جواب ہے جو آپ نے پوچھے ہیں نا، اس کا جواب ہے زیرو۔ جزاک اللہ۔ فیصل صاحب، امیر فیصل صاحب، آپ تو طریق انتخاب خلفاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ نے تو مجھے اپنا تعارف کروایا کہ آپ مسلمان ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ویسے سوری ٹو سے آپ کی میں نے تصویر دیکھی ہے، بالکل ہندو پنڈتوں کی طرح آپ نے ماتھے کے اوپر سفید لائنیں لگائی ہوئی ہیں اور درمیان میں آپ نے سرخ رنگ کی بھی بڑی موٹی مارکر سے لائن لگائی ہوئی ہے۔ یہ تو ہندو پنڈت کیا کرتے ہیں۔ آپ نے تعارف کروایا اپنا کہ آپ مسلمان ہیں، تصویریں آپ لگا رہے ہیں جیسے آپ ہندو پنڈت ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ اصل میں ہیں کیا، اپنا تعارف تو کروائیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ بلی تھیلے سے باہر نکالیں، آپ منہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، تصویریں آپ لگا رہی ہیں کہ جیسے آپ بڑے کٹر قسم کے پنڈت ہیں ہندوؤں کے۔ تو آپ ذرا بلی تھیلے سے باہر نکالیں، بتائیں تو صحیح کہ آپ ہیں کیا، تاکہ اس حوالے سے آپ سے بات کی جائے نا۔ مجھے کوئی تحفظ نہیں ملتا تو میں کیوں نہ مذہب اسلام کے اس والے سسٹم پہ چلے جاؤں۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ 5 پرنسپلز کو فالو کرو، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور زکوٰۃ مجھے 2.5% دینی ہے اونلی، 40واں حصہ آف مائی انکم، اور اس میں بھی اتنی زیادہ سہولیات ہیں، اتنی زیادہ چھٹیاں مجھے دے رکھی ہیں کہ اگر میں نے میرے پاس اپنا مکان بنایا اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، میں نے اپنی دکان بنائی اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، میں نے اپنا پلاٹ خریدا اپنا یا بچوں کے لیے اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، تو میں 2.5% دے کر مذہب اسلام کی کو کیوں فالو نہ کروں۔ آپ کے بیجا چندے 6% اس کا دے دو، اس کا دے دو، اس کا دے دو، اور جو کچھ بچا کچا ہے مٹی کے نام پہ 10% سے لے کے 30% تک بہشتی مقبرے کے لیے دے دو، اس کے بعد بھی میری لاش وہاں پہ دفنائی جائے گی، اس بات کی بھی گارنٹی نہیں۔ میں یا میرے بچے ٹوٹل پیسہ نہیں دے پاتے میری روح پرواز ہونے کے بعد، تو آپ کہہ دیں گے امانتاً کہیں دفنا دو، ہمارا بنیے کا پیسہ پورا نہیں ہوا ہے، ہم تو یہاں نہیں دفنائیں گے۔ میرے بچے مجھے ادر جگہ پہ دفنائیں اتنا پیسہ دینے کے بعد بھی، اور اگر دوبارہ نکالیں تو لاش کی بے حرمتی کریں۔ میں کیوں اتنے پیسے دوں، کیوں مذہب اسلام پہ نہ رہوں، 2.5% زکوٰۃ دوں سر، بتائیں، شکریہ۔ اچھا امیر فیصل صاحب، آپ سے میں کافی پونا گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا مجھ سے بات کرتے ہوئے، اب میں نے کام پہ جانا ہے اور میرا کام پہ جانے کا ٹائم ہو رہا ہے، تو اس لیے انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی۔ اوکے جی، خدا حافظ، فی امان اللہ۔ اب میں آپ کے کسی آڈیو کا جواب نہیں دوں گا، تو اب میں کام پہ جا رہا ہوں۔ اوکے جی، خدا حافظ، فی امان اللہ، پھر بات ہوگی۔ خالد صاحب جی بالکل ٹائم قیمتی ہوتا ہے، سب سے پہلے ورک از ورشپ، یہی ہم بندیوں کو بھی سکھایا جاتا ہے۔ آپ نے مجھے پوچھا، میں آزاد ہندوستان کا آزاد شہری ہوں اور میں رجسٹرڈ مسلمان ہوں انڈیا میں، الحمدللہ۔ امیر فیصل میرا نام ہے سر۔ انشاءاللہ سر ہم کنٹینیو رکھیں گے، جب آپ کے پاس اویلیبل ٹائم ہوگا ہمارے پاس ہوگا، اور انشاءاللہ یہیں سے سلسلہ شروع کر دیں گے۔ تھینک یو۔
हाथ खड़क दुर्गा है काली माई है अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है